اب میں بہت زیادہ خوش آمدید کرنا چاہوں گی ہماری پارٹی کے چیئرمین مسٹر جنرل فاروق بشیر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کی منظر کشی کریں. میں سب سے پہلے تو آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس تقریب کو رونق بخشی. میں اس کے ساتھ ساتھ حسن کمال فاروقی صاحب اور کراچی کے دیگر جو رہنما ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس تقریب کا انتظام کیا اور ہمیں موقع ملا کہ ہم اکٹھے ہو کے خیالات کا اظہار کر سکیں. یہ کچھ عجیب سا کوئنسیڈنس ہوا ہے کہ رہنے والا میں راولپنڈی کا ہوں. راولپنڈی کا ایک آگے گاؤں ہے دور دراز علاقے کا, کوٹلی ستیا کا رہنے والا ہوں میں, لیکن میری پارٹی کی پہلی میٹنگ جو ہے وہ کراچی میں ہوئی ہے. میرے اپنے نظر میں شاید یہ اپیرنٹلی کوئنسیڈنس لگتا ہے لیکن یہ کوئنسیڈنس نہیں تھا. جیسے بلال صاحب نے بھی بتایا کہ کراچی از بیسیکلی پاکستان اینڈ کراچی از ریپرزینٹیڈ بائی ایوری ایریا, ایوری ایتھنیسٹی, ایوری لینگویج. اور اگر کراچی میں خوشحالی ہوگی, کراچی میں امن ہوگا تو یہ ایک پاکستان کا عکس ہے. اور میں اس موقع کے اوپر حسن کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ حسن واز دی فرسٹ پرسن اس تحریک میں جس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. میں اس لیے حسن کا انڈیٹڈ رہوں گا. ابھی اللہ کا فضل ہے کہ میں کم از کم ملک کے 12-14 شہروں میں پھرا اور ہر جگہ کے اوپر ہماری ریپرزنٹیشن ہے. لیکن جو آدمی آپ کے ساتھ پہلی دفعہ کھڑا ہوتا ہے, میں جب پہلی دفعہ ادھر آیا تو کوئی 12-13 آدمی تھے, تو میں واپس جا کے تو حسن کا ہی نمبر میرے ساتھ تھا, تو میں نے حسن سے پوچھا, میں کہ یار آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ تو یہ سیٹ کہ آپ کی کاز جو ہے وہ کچھ ٹھیک لگتی ہے تو آئی تھنک آئی ول گو ود یو. اور اس کے بعد سے حسن میرے ساتھ ہیں اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہ کراچی میں بھی ہمارا سرکل بڑھتا جا رہا ہے. آخر میں یہاں کی تقریر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ کافی ساری باتیں پہلے کور ہو جاتی ہیں اور لوگوں کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ پارٹی کا چیف وہ ہے, یہ بڑا جو ہے وہ کوئی خاص آ کے بات کرے گا, اس کے پاس کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہوتی. اور نہ ہی ادھر کچھ وہ کسی والے کمپیئر نے نہ نیہا نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کا مان ہے, پاکستان کا خان ہے, تو وہ بھی ایک امپریشن ہو جاتا ہے, وہ بھی نہیں ہے. تو میرے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے, لیکن میں آپ سے دل کی باتیں کروں گا. اس میں سے کچھ آپ کو ناگوار گزریں گی یقیناً, شاید کچھ اچھی لگیں, لیکن میرا جو یہ پوری تحریک چلانے کا موٹیو ہے, I would very frankly admit this is out of frustration, this is not out of choice. I am not meant to be a politician. نہ میری بات چیت پولیٹیشین والی ہے, نہ میرا اسٹائل پولیٹیشین والا ہے, لیکن جب آپ اپنے ملک کو ڈوبتا دیکھتے ہیں اور کنٹینیوسلی ڈوبتا دیکھتے رہتے ہیں تو اگر آپ میں تھوڑی سی بھی ابھر رتنی ہے تو آپ کہتے ہیں یار کچھ تو کر لیں, دس از ود دیٹ اسپرٹ کہ کچھ تو کر لیں. ادروائز دوسرا یہی ہے کہ آپ سارے بیٹھ جائیں انتظار میں کہ یہ کب ڈوبے گا سفینہ ہمارا. اور میں جس طرح حسن نے بات کی کہ ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں تو مجھے بالکل ایک بڑی عجیب سی انالوجی آتی ہے ذہن میں کہ ہم میں سے اکثریت کا یہ وتیرہ ہے کہ جیسے ہم ایک جہاز میں بیٹھے ہوئے سوار ہیں, جہاز ڈوب رہا ہے, اس میں پانی آ رہا ہے, ہول بنے ہوئے ہیں, اور ہم سارے کہتے جا رہے ہیں جہاز ڈوب رہا ہے یار, جہاز ڈوب رہا ہے, جہاز ڈوب رہا ہے. ایسے جہاز نہیں بیٹھتے, جہازوں کو بچانے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. ہمارے مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور لاتعداد ہیں. آپ کی بڑھتی بے ہنر آبادی,
जहालत, गुर्बत, मजहबी और सियासी कशीदगी, नाइंसाफ़ी, और अगर आप गौर करें तो तकरीबन 3 दहाइयों से मतवातर इस मुल्क में शोरश हो रही है, मुल्क के अंदर जंग हो रही है। और सबसे बढ़ के जो हमारा मसला है, जो कि हम सबको बहुत पिंच हिट करता है, वो है हमारा कमज़ोर कौमी किरदार। जब हम कहते हैं कि मुल्क इस हालत में पहुंच गया, तो इस मुल्क इस हालत पे पहुंचाने वाली कोई एक जमात, एक फ़र्द, एक दौर नहीं है, बल्कि हमारी दहाइयों की इज्तिमाई कोताहियाँ, गफलतें, गैर जिम्मेदाराना रवैया और खुदगर्दाना रवैया है जिसने हमें स्टेज पे पहुंचा दिया है। और अगर कोई भी इंसान या कोई सियासी शोबदाबाज आपके सामने आके कहता है कि ये कोई जादू की छड़ी लेके आ जाएगा और ये हालात फौरन ठीक हो जाएंगे, वो आप पे झूठ बोल रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। मैं मुख्तलिफ जगहों में बातचीत करता हूँ तो लोग कहते हैं जी आपको इस बातचीत के ऊपर कौन वोट देगा, आपके साथ कौन चलेगा। तो मैं सबको मैं कहता हूँ भले से मेरे साथ एक आदमी भी न चले, लेकिन झूठ और धोखा देना ये किसी लीडर की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती कि जो लोग उस पर ट्रस्ट करके चलते हैं वो अपनी बातचीत का, लीडरशिप का आगाज भी झूठ से करे। तो इसमें ज़्यादा लेना देना हमारा अपना है, हमने अपने रवैया तब्दील करने हैं, हमने मुस्बत सोच पैदा करनी है। आप दुनिया का बेहतरीन निज़ाम भी ले आएँ, अगर उसको चलाने वाले लोग नाअहल हैं, वीक करैक्टर के लोग हैं, किसी किस्म का निज़ाम भी वो कामयाब नहीं हो सकता। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है कि हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी के साथ साथ एक ख़ास तबका भी है जिसमें सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जागीरदारों के घर जोड़ने एक तबका को जन्म दिया, जो कि शुरू से लेकर आज दिन तक मुख्तलिफ शक्लों में इक़्तिदार में रहा है और इक़्तिदार में है, और वो तमाम तर कौमी मसाइल अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसी फिजा में ना तो कोई आम आदमी के फ़लाह बहबूद कभी हो सकी और ना ही हकीकी लीडरशिप जो है वो उभर सकी है। ये एक नई पार्टी बनाने का ज़हन में क्यों आया, और ख़ास तौर के ऊपर मुझे मेरी मिसेज जो है वो बड़ा क्रिटिसाइज करती है इस चीज़ के ऊपर कि आप एक पार्टी को लीड करना चाहते हैं तो आप बार बार अपनी उम्र का क्यों जिक्र करते हैं, यू शुड लुक यंग, तो ये है वो है। बट द फैक्ट इज दैट आई एम ओवर 60। इस उम्र में ना तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं कल ये करके प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँगा, ना मैं ये कह सकता हूँ कि मैं MNA बन जाऊँगा, ना ही वो मेरी ख्वाहिश है। आप मौजूदा पार्टियों को गौर से अगर देखें तो इन सब की जो लीडरशिप है वो उसके महबर जो है वो जागीरदार हैं और उनकी लीडरशिप मौरूसी है। इनका कल्चर जो है वो अफरा परवरी और ज़ाती मफादात का फ़रोग़ है। ऐसी लीडरशिप या ऐसा कल्चर जो दहाइयों से परवान चढ़ा हो उसको आप तब्दील नहीं कर सकते, वो कल्चर ऐसा ही रहेगा। तो इसलिए एक नई पार्टी की तशकील की ज़रूरत महसूस की कि जिसमें आपका अच्छे लोगों को, जो एक मिडिल क्लास के अच्छे लोग हैं, उनको आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ, वो इस पार्टी को ज्वाइन करें। और ऐसे लोगों की जो है अल्लाह के फजल से मुल्क में कमी नहीं है। काफ़ी सारे लोग हैं जो अच्छाई करना चाहते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखें कि रियासती निज़ाम जो हैं वो ना तो तमन्नाओं से चेंज हो सकते हैं, ना बैठ के किसी मज़ार के ऊपर दुआओं से चेंज हो सकते हैं, और ना ही ड्राइंग रूम में बैठ के बहस मुबाहसा से तब्दील हो सकते हैं। उनके लिए आपको सियासत में ही आना पड़ता है, सियासी जदोजहद करनी पड़ती है। बिलाल ने भी जिक्र किया कि हमारी पार्टी के 4 गाइडिंग प्रिंसिपल मैन हमने रखे हुए हैं कि हम इंशाअल्लाह ज़ातियात की नई मामलात की सियासत करेंगे, कभी भी किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। वी विल डिस्कस इश्यूज, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करेंगे, जो भी अच्छा काम करेगा उसका साथ देंगे और कौमी यकजहती के लिए मुकम्मल काम करेंगे। हर मजलूम तबका या डिसएडवांटेज जो लोग हैं सोसाइटी में, उनके लिए काम करेंगे।
اور کبھی بھی ہم انشاءاللہ مذہب، زبان اور کسی علاقے کو سیاسی اعلی کار نہیں بنائیں گے. یہ ہمارے کچھ ریاستی اداروں نے اور کچھ سیاسی پارٹیوں نے ان چیزوں کو اعلی کار بنا کے پورے ملک کو تقسیم کر دیا ہے. اور یہ آج ہمیں جو پوری قوم بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ انہی پولیٹیکل ایکسپیڈینسز کہ کبھی وہ ایک بات میں سے سلپ ہوگی کہ ایک نئی پارٹی بنانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہارڈلی دیر اینی پارٹی پاکستان میں جس کو پراپ اپ نہیں کیا گیا. مجھے بھی کسی نے کہا کہ آپ ہیں، آپ کی بیک گراؤنڈ بھی ہے تو آپ ادھر چلے جائیں، تو آپ ادھر چلے جائیں. تو میں نے کہا ادھر جانے سے آپ کی اپنی مورل ہائی گراؤنڈ یا جو آپ اس پرنسپل کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس پہ آپ نہیں کھڑے رہ سکتے. تو آج کل جتنی بھی پارٹیز ہیں ایٹ سم اسٹیج آف دیئر برتھ اور دیئر گروتھ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بیساکھیوں کا سہارا لیتے رہیں، اور جب بیساکھیوں کا آپ سہارا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کسی کی بات سننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ ہم بالکل مبرہ ہو کے بڑے سے کامیاب نہ ہوں. ہم انشاءاللہ اپنی پارٹی ہی بنائیں گے. کوئی جمپ لگا کے الیکٹیبل نہیں آئے گا. یہی بلال ہوگا، یہی حسن ہوگا، یہی چراغ ہوگا، یہی آپ ہوں گے، ہو گیا تو ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے چینج ود دی سپورٹ اینڈ کوآپریشن آف اسٹیٹس کو فورسز. الیکٹیبلز کون ہیں؟ ابھی الیکٹیبلز وہی ہیں جو پچھلے 30 سال سے الیکٹیبلز ہیں. اگر آپ کسی اور اسٹیٹس کو فورس کی مدد لے کے آپ کہتے ہیں کہ ہم تبدیلی کر دیں گے تو دس سمپلی ڈیفائز لاجک. تو ہم انشاءاللہ اپنی لہر میں چلیں گے. کامیابی ناکامی یا وہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، لیکن ہم ایک اصول کے تحت اپنی پارٹی کو لے کے چلیں گے اور اس میں انشاءاللہ دائیں بائیں نہیں جائیں گے. We need to imbibe in collective thought. اجتماعی سوچ کو لانا پڑے گا. ہر جگہ کے اوپر ہمارا نفسا نفسی کا ماحول ہے. ہم ہر جگہ کے اوپر انفرادی کوششیں کی جا رہی ہیں. جو لوگ باہر رہ کے آئے ہیں، ڈاکٹر رام صاحب نے بات کی ہے، حسن باہر رہ کے ہیں، بلال باہر رہ کے ہیں، یہ انگریز لوگ جو ہیں نا، وائٹ اسکن لوگ جو ہیں، یہ ہم سے زیادہ میٹریلسٹک ہیں، ہم سے زیادہ مادہ پرست ہیں. لیکن ان کو اتنی ایک اویئرنیس ہے کہ اگر یو کے پراسپر کرے گا تو تبھی اس کے سٹیزن بھی پراسپر کریں گے. ہمارا تھوڑا سا ڈفرینٹ ماحول ہے. ہم کہتے ہیں ملک جائے جدھر مرضی، میں آج اپنی جیب بھر لوں. اور یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ زیادہ دیر تک یہ انفرادیت جو ہے وہ اجتماعی جو آپ کی سوسائٹی ہوتی ہے اس کو تباہ کر دیتی ہے. ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے جو میں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے ملک میں امن نہیں ہے. شوشیں چل رہی ہیں. کسی ملک میں بھی جب اندرونی امن نہیں ہوتا تو اس ملک میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی ہے. اور یہ امن جو بگڑا ہوا ہے یہ ہماری ریاستی پالیسیاں اور شارٹ سائٹنس کی وجہ سے زیادہ گڑبڑ ہے. اگر آپ اس مسئلے کو بات چیت سے لوگوں کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کر کے ان کو ایک اسپیس دے کے رہنے دیں تو یہ خود یہ جو سوچیں یہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں. لیکن ہم ہر چیز کو ڈرنے سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم ہر چیز کو سے لڑا کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ایسے ماحول میں کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے. جو آخری ہمارا بہت بڑا پرابلم ہے جس میں ہو سکتا ہے کچھ لوگ ادھر جو ہے وہ میرے اوپر کوئی فتویٰ بھی جاری کر دیں. میرے پارٹی کے اپنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ اتنا بلنٹلی سے اتنے بات نہ کیا کریں. وہ ہے بڑھتی ہوئی آبادی. ہمیں اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا ہے. ہمارے اپنی آبادی اور شرح نمود جو ہے اس میں توازن لانا ہے. یہ بھی شراز نے مثال دی تھی ٹکا کی اور بنگالیوں کی. جب پاکستان بنا تو ویسٹ پاکستان کچھ 3.5 کروڑ تھا اور ایسٹ پاکستان 4.4 کروڑ تھا. وہ بھی ہمارے طرح کے مسلمان ہی ہیں. ابھی ان کی آبادی تقریباً 16 کروڑ ہے، ہماری آبادی 23 کروڑ ہو گئی ہے. اور جو ٹکا کی ویلیو میں نے بتا دی، یہ آپ لوگ عمر میں چھوٹے ہیں، شاید کچھ میری عمر کے بھی 1-2 لوگ ہوں گے. ہم ان کو سالہ بنگالی کہتے تھے. یہ بنگالی ہے، نسل سے کہتے یہ بنگالی ہے. وہ بنگالی بھی آپ کو نسل سے دیکھتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے بہت آگے چلے گئے.
ہم پہلے کہتے کہ جو علیحدہ ہو کے انہوں نے کیا کما لی ہے، وہ علیحدہ ہو کے آپ سے بہت بہتر ہو گئے. ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ملائشین انڈونیشینس وہ آپ کو بڑی ریسپیکٹ سے ملتے تھے. ابھی ان کی باڈی لینگویج بتاتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. تو یہ جو تنزلی کا سفر ہے یہ ایٹیٹیوڈ کا سفر ہے. ہم نے اپنے یہ ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کرنا ہے اور محنت کرنی ہے. ہر کوئی جو ہے وہ بات چیت میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائیں تو ہر کوئی نظام کی بہتری چاہتا ہے، لیکن وہ نظام کی بہتری کا عجیب عجیب ہم نے ٹرمینالوجی بنا لی ہیں. کہتے ہیں جی سائلنٹ میجارٹی یہ کہتی ہے. میری نظر میں سائلنٹ میجارٹی از نتھنگ. ایون ون پرسن ہو کین ریز ہز وائس از بیٹر دین 100 پیپل جو سائلنٹ رہتے ہیں. تو میری نظر میں سائلنٹ میجارٹی جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کور کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں وہ بزدل لوگ ہیں، وہ کم ہمت لوگ ہیں. اس لیے سائلنٹ میجارٹی کا حصہ نہ بنے. ریز ہز وائس جو آپ کو سمجھ آتی ہے، جو بھی پلیٹ فارم آپ کو صحیح لگتا ہے اس کے اوپر اپنی آواز کو بلند کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے عملی نمونے سے جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی ظاہر کریں کہ آپ ہم یہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر اکثر جو ہے وہ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے کہ جو ایجوکیشن ہے اس کی 3 شکلوں میں اس کی وہ وجوہات بتائی جاتی ہیں. پہلا یہ کہتے ہیں کہ یہ سیاست جو ہے وہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ سیاست شریف آدمی کا کام نہیں ہے. تو پہلی بات ہے کہ تمام جو سیاستدان ہیں یہ سارے کوئی خراب کریکٹر کے نہیں اچھے لوگ بھی ہیں. میں بیسیکلی جنرلائزیشن کے خلاف ہوں. جو لوگ کہتے ہیں کہ پولیس ٹھیک نہیں ہے جی، فوج ٹھیک نہیں ہے جی، فلانا ٹھیک نہیں ہے، جنرل اسٹیٹمنٹس ہیں. تو اس لیے سارے سیاستدان بھی خراب نہیں ہیں، ان میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن فرض کریں اگر وہ خراب بھی ہیں تو کیا آپ اپنے بچوں کا فیوچر جو ایسے لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے؟ اگر آپ دوسرا سوچیں تو کیا آپ کی جو ذاتی انا اور ذاتی عزت و آبرو ہے وہ آپ کی قومی عزت سے بڑھ کے ہے؟ اگر آپ اپنے نظام ٹھیک نہیں کریں گے تو دنیا آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے گی. آج پاکستان کو آپ کو اچھا لگے برا لگے، لوگ اس کو ایک فیلڈ اسٹیٹ کہتے ہیں، لوگ اس کو مقرور کہتے ہیں، لوگ اس کو بیگر کہتے ہیں. اور بھی ہم ودن اور اون بارڈرز ہم کہیں گے ہمارے باعزت ہیں، باہر آپ اپنا پاسپورٹ بھی چھپاتے پھرتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے ماحول کو اپنے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اور نظام جو ہے وہ سیاسی جدوجہد سے ٹھیک ہوتے ہیں. اور اگر آپ ایک اور یہ سیاست میں حصہ لینا یا نہ لینا کے دیکھیں کہ دنیا کے جتنے بھی لیڈر ہیں، بڑے لیڈر جن نے دنیا میں کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے یا معاشروں کو تبدیل کیا ہے، وہ سارے سیاستدان ہی تھے. ان سب نے پالیٹکس کی ہے اور کسی حد تک کافی سارے جو اللہ تعالیٰ کے رسول آئے ہیں انہوں نے بھی اسٹیبلشڈ انجسٹس جو تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، معاشرے کو سدھارا ہے، جنگیں لڑی ہیں، حکومتیں کی ہیں. تو دیٹ واز آلسو پارٹ آف پالیٹکس. تو یہ پالیٹکس کو اتنا برا سمجھ کے لینا کہ یہ ٹھیک ہے، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے. اور ایک اور جو ہمارا ہوتا ہے کہ یہ بڑا لمبا اور مشکل کام ہے، تو ہے ہر مشکل کام کو چھوڑ دیا جاتا ہے. مشکل کام کرنے سے ہی آسان ہوتا ہے اور جو طویل کام ہوتا ہے وہ سفر طے کرنے سے کام ہوتا ہے. تو یہ طوالت مشکل جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ایک بڑی وجہ جو لوگوں کی سیاست میں نہ آنے کی ہے، بڑی وہ جائز وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سیاست میں بہت پیسہ درکار ہے، کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے اور اکثر لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. خاص کر پاکستان میں تو یہ تجارت بن کر ہے کہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیسے لگائے تو جب میں یہ ہوگا تو میں اتنے پیسے نکال لوں گا. تو ہم نے ایک نیتی سے منزل کا تعین کر لیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہوئے کہ وہ اسباب پیدا کریں اور ہم اپنی جدوجہد لیے جاری رکھیں گے. مختصراً میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ایک یہ ہے کہ خود فریبی میں مبتلا رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، منافقت کی سیاست پہ بلیو کرتے رہیں، قرضوں کے پیسے لے کے ایسے کرتے رہیں. یہ راستہ 7 دہائیوں سے آپ آزما رہے ہیں، یہ آپ کو تقریباً تباہی کے قریب لا چکا ہے. ملک معاشی اور معاشرتی طور پہ دیوالیہ ہو گیا. دوسرا یہ ہے کہ طے حقیقت کو مانیں کہ ہم ایک ناخواندہ قوم ہے، بے ہنر قوم ہے، مقروض ہے، پیداوار کا میں خرچ زیادہ کرتے ہیں اور دنیا میں اپنا وقار کھو چکے ہوئے ہیں. اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے مصمم ارادہ کر لیں کہ ہم اپنی محنت کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ، اپنی صداقت کے ساتھ، اپنے آپ میں سادگی اپنا کے ہم ان حالات کو ٹھیک کریں گے.
یہ ضرور مشکل اور طویل راستہ ہے، لیکن کسی بھی قوم کو عزت و وقار پانے کے لیے یہ راستہ طے کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے بغیر کوئی اور شارٹ کٹ ہے نہیں ہے۔ آخر میں آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا سلوگن کیا ہے، بڑے تو میرا سلوگن کچھ بھی نہیں ہے، بڑا سادہ سا سلوگن ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم بدلیں گے تو بدلے گا پاکستان، ادروائز نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔